گئی کہ گھر کے نظام کے اور ازدواجی زندگی کے نظام کے درست ہونے کے لیے سب سے پہلے اس اصول کو سمجھنا چاہیے، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر نظام کے اعتبار سے فوقیت دی ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں۔ ذات کے اعتبار سے کسی مرد کو کسی عورت پر، کسی عورت کو کسی مرد پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ الگ اصول قرآن نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی کی زندگی گزارتا ہے۔ البتہ نظام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، اور اس کے ذمے چونکہ خرچ کرنا رکھا ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ ان کے ذمے خرچ کرنا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت دی ہے۔ اور صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی، انتظامی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کے نیچر کے اندر سکون رکھا ہے، اور انتظامی امور کو سنبھالنے کے لیے ذہن کا پرسکون ہونا ضروری ہے۔ اس کے مقابلے میں عورت کی فطرت کے اندر ایموشنز زیادہ رکھے ہیں، جذبات زیادہ رکھے ہیں، لہٰذا اس کے جذبات کا خیال رکھا جائے، لیکن جذبات کی رو میں آ کر نظام گھر کا بگڑ نہ جائے، اس کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ مرد کو گھر کا حاکم شمار کیا جائے۔ جس گھر کے اندر نظام مرد کے ہاتھ میں ہو، جس گھر کے اندر نظام فوقیت مرد کو دی جائے، وہاں گھر کا نظام درست رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمانا یہ مرد کے ذمے لازم نہیں کی، عورت کے ذمے لازم نہیں کیا۔ یہ کس کے ذمے لازم کیا؟ عورت کمائے تو اس کو حرام نہیں کہا گیا، لیکن اس کو بہتر نہیں سمجھا گیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے جو ہے 2 کو فائدہ ہی ہو، لیکن 100 میں سے 98 کو اس ان نیچرل وے میں جانے کی وجہ سے اس کے گھریلو نظام کے اندر ضرور اس سے فرق پڑے گا، اس کے بچوں کی تربیت کے نظام۔ آج دنیا جانتی ہے، اب یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں، جو لیڈیز جاب کرتی ہیں، ان کے بچوں کی تربیت پر، ان کے گھر کے نظام پر کتنا زبردست اس کا اثر پڑا ہے۔ کہنے کو انہوں نے بڑی آزادی دی کہ بھئی ہمیں ٹھیک ہے، آزادی ملی ہے نوکری کرنے کی، کمانے کی، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ریسٹرکشن تو نہیں لگائی، یعنی اس طریقے سے حرام تو نہیں قرار دیا۔ جائز کام اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن ان نیچرل وے میں کر رہا ہے، اور جب ان نیچرل وے میں کر رہا ہے تو جائز صحیح، لیکن اس کے نقصانات ضرور اٹھانے ہوں گے۔ اور وہ نقصانات کہاں نکلتے ہیں؟ بچوں کی تربیت کی شکل میں، گھر کے نظام کو سنبھالنے کی شکل میں، اور یہاں تک کہ ازدواجی زندگی کے اندر بھی وہاں سے دراڑیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بالمقابل وہ عورتیں جن کے ذمے کمانا نہیں رکھا گیا، بلکہ ان کے ذمے گھر کی حفاظت، گھر کا نظام چلانا، بچوں کی تربیت اور ان کی پرورش رکھی گئی، ان کے یہاں کمائی کی وجہ سے وہ دراڑیں نہیں پڑتی ہیں۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے، لیکن اس آیت کا وہ غلط مطلب نہیں جو میں نے پہلے بتایا، جو لوگ ذہنوں میں رکھتے ہیں اور اسلام پر پھر اعتراض کرتے ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اور یہ بات صرف اعتراض کرنے کی ہے کہ دیکھو اسلام مساوات نہیں کرتا، اسلام برابری نہیں کرتا۔ یہ اس کے ساتھ مساوات اور عورت کے ساتھ بہتری یہی ہے کہ اس کے ذمے وہی کام رکھا جائے جو وہ کر سکتی ہے، ورنہ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں ان ممالک والوں کو پوچھو کہ جس ریشیو میں آپ اپنے فوجی کو سرحد پر لے کے آتے ہو، اس ریشیو میں آپ عورتوں کو تو نہیں لاتے ہو، ان کو تو آپ دوسرے کاموں کے لیے لگاتے ہو، بلکہ یوں کہہ لو کہ ان کو انسان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے مارکیٹ میں اتارا جاتا ہے۔ ورنہ حقیقت میں جو انتظامی امور میں ضرورت ہے، اس اعتبار سے جس اعتبار سے مرد وہ نظام نبھاتا ہے، اس اعتبار سے یہ حقیقت ہے کہ عورت نبھاتی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ اچھا یہ اس کی کمزوری نہیں ہے، اس کی خوبصورتی ہے، یہ اس کی کمزوری نہیں ہے، اس کے ساتھ ایموشنز جڑے ہوئے ہیں، اور عورت کے ساتھ رشتہ داریاں جڑی ہوئی ہیں، اور رشتہ داریوں اور ایموشنز کا آپس میں تعلق ہے۔ ان حکمتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے آسانی یہ رکھی، بلکہ عورت کو یہ حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہو، بچوں کی تربیت اور تعلیم پر توجہ دو۔ اور بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دینے کے بعد اس کا کردار کمزور نہیں ہو گیا۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دینے کے بعد عورت کا حصہ اس معاشرے کے اندر، عورت کا جو کریکٹر ہے وہ کمزور نہیں ہو گیا، بلکہ یہی عورت بچے کو تیار کرے گی عالم بننے کے لیے بھی، حافظ بننے کے لیے بھی، ایک اچھا انسان بننے کے لیے بھی، ایک اچھا قوم کا سپاہی بننے کے لیے بھی۔ ہر اعتبار سے اس کا کریکٹر کہاں سے سٹارٹ ہوگا؟ عورت کی گود سے، اس کی تربیت سے۔
لہٰذا یہ کام بانٹا گیا ہے، اس میں فوقیت نہیں دی گئی ہے کہ بھئی عورت کا جو ہے رتبہ کم ہے اور مرد کا رتبہ زیادہ ہے، یہ کام بانٹا گیا ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بچے کی ماں کی گود سے سٹارٹ ہوتے ہیں، وہ عورت کے ذمے ہیں، وہ مرد کے ذمے نہیں ہیں، اور ذمے اس لیے کہ وہ عورت ہی کر بھی سکتی ہے۔ آگے اب عورتوں کو کیا حکم دیا؟ فرمایا تم کیسی چاہیے؟ مرد تو ایسے چاہیے کہ گھر کے نظام کو سنبھالنے والے، اور عورتیں کیسی چاہیے؟ فالصالحات، نیک بیویاں، نیکی کی راہ پر چلنے والیاں، قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور اپنے شوہروں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والیاں، اس کے مال کی حفاظت کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، اللہ کے یہاں سجدے کرنے والیاں، گھر کے اندر ایسا ماحول چاہیے۔ واللاتی، ہاں اس کے بعد اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر ازدواجی زندگی کے اندر کوئی دراڑ آ جائے، کوئی ایسی بات پیش آ جائے جس سے رشتہ خطرے میں ہو، تو اس کو زور کے ساتھ، یا مرد کو اگر حاکم بنایا گیا تو وہ ظالم نہ بن جائے۔ مرد کو اگر اختیارات دیے گئے ان اختیارات کا غلط استعمال نہ کرے کہ اختیار کا غلط استعمال کیا اور فوراً جو ہے بس طلاق دے دی، اختیار کا غلط استعمال کیا فوراً جو ہے پٹائی شروع کر دی۔ فرمایا یہ حرکت نہیں، بلکہ اس کا بھی ایک پروسیس ہے۔ اگر ایک عورت اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آپ کے گھر کے اندر آئی ہے، تو ایک دم سے اس رشتے کو دھڑام سے زمین پر گرا دینا اور توڑ دینا یہ کسی عقل مند کا کام نہیں ہے۔ آج غصے میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور پھر بعد میں اس کا جو ہے حل تلاش کرتے ہیں۔ تو فرمایا اس کا بھی ایک پروسیس ہے، آرام سے کسی چیز کو حل کے طور پر کیا جا سکتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے پروسیس بتایا۔ کیا؟ واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تم عورتوں کی نافرمانیوں کا خوف کرو، یعنی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ آپ کی بات کو نہیں مانتی، فعظوہن، تو ان کو سمجھاؤ۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، ان کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، فعظوہن، ان کو سمجھاؤ، یہ پہلا مرحلہ۔ اگر اس میں بات نہ بنے، وہجروہن فی المضاجع، تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان کے بستر الگ کر دو۔ یہ بھی عورت کے لیے بہت بڑی سزا ہے کہ اگر مرد کے ہوتے ہوئے مرد اس سے اگر بے رخی کا اظہار کرے۔ بستر الگ کرنے کا مطلب بے رخی کا اظہار۔ دیکھیے قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ بستر الگ کریں، گھر نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر گھر چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ اس اصول کے خلاف ہے۔ بہت ساری مرتبہ ایسے بیچ میں کچھ ہوتا ہے تو گھر ہی چھوڑ دیتے مرد کئی مہینوں کے لیے، بلکہ گھر چھوڑ کے کا ملک ہی چھوڑ دیتے، بہت سے لوگ تو ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر کیا پھر ایسی چیزیں پیش آتی ہیں، اللہ اکبر، ایسے واقعات پیش آئے کہ 5 سال مرد گھر واپس نہیں آتا، 5 سال، 8 سال، جو لوگ خاص کر جو فارن کے اندر جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں کمانے کے لیے، بالکل ناجائز اور بالکل اپنی عورت اور اپنے گھر کے بچوں کے نظام کو تباہ کرنا ہے یہ، بلکہ اس میں بہت سارے گناہوں اور بہت سارے حرام کاموں میں ملوث ہونے کا بھی خدشہ ہے، خدشہ نہیں بلکہ یہ واقعات پیش آ چکے ہیں۔ لہذا اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ انسان مکان چھوڑ دے، گھر چھوڑ دے۔ فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بس ان کے ساتھ بے رخی کا اظہار کرو۔ اس کے بعد وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ بظاہر لگتا ہے کہ اسلام کی روح کے خلاف ہے یہ حکم، جو اسلام نے تعلیمات دی ہیں، کیسے؟ اور آج کی دنیا میں آپ یہ بات کیسے کسی کو کہیں کہ بھائی بیوی کو مارو؟ تو اصل میں اس آیت کو سمجھا نہیں گیا۔ یہ قرآن پاک کا مخاطب صرف سری نگر میں رہنے والے لوگ نہیں، صرف شہر کے اندر رہنے والے لوگ نہیں، قرآن پاک کا مخاطب ہر انسان ہے، وہ اکھڑ مزاج، دیہاتی، اور وہ بالکل جاہل قسم کا، احمق قسم کا، بالکل رہنے والا دور دراز جہاں تعلیم و تربیت نہیں ہے، جہاں تہذیب نہیں پہنچی ہے، ایسے لوگ بھی تو قرآن کا مخاطب ہیں۔ تو یہاں ان لوگوں کو جو تہذیب یافتہ لوگ ہیں، عورت بھی تہذیب یافتہ ہے، مرد بھی تہذیب یافتہ ہے، ان کو یہ حکم نہیں ہے، ان کے لیے بس یہاں تک کہ ان کے ساتھ بے رخی کا اظہار کرو، اور اس کے بعد پھر اگلا حکم آئے گا۔ یہ جو مارنے والا حکم ہے یہ اصل میں ان اکھڑ مزاج عورتوں کے لیے ہے جو اس کے علاوہ دوسری زبان نہ سمجھتی ہوں، اور یہ ایسا ہوتا ہے، عام طور سے نہیں لیکن ایسا کچھ جگہوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کی بھی حد یہ بتائی گئی کسی بدن کے اوپر اس کا نشان نہ پڑے۔ لہٰذا یہ والا حکم جو ہے وہ عام عوام کے لیے نہیں ہے، اور اسی طریقے سے تہذیب یافتہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، تہذیب یافتہ عورت کے لیے نہیں ہے جو بات سمجھ سکتی ہے، یا اگر جان بوجھ کے نہیں مان رہی ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو وہ عورتیں جو گاؤں دیہات کے اندر بالکل تہذیب سے دور، تربیت سے دور، اگر کوئی ایسی عورت ہے تو وہاں پر اگر تھوڑا مارنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن وہاں پر گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی جو جانوروں کی طرح پیٹا جاتا ہے اس سے شریعت کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے، بلکہ کل قیامت کے دن اس کا قصاص لیا جائے گا، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اب اگر بات بن جاتی ہے ان تینوں پروسیس کے بعد،
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں، تمہارا معاملہ آپس میں سلجھ جائے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ایک حل بتایا یہاں پر، پھر ان کے اوپر کوئی قصور نہ چڑھاؤ۔ کیا ہوتا ہے، صلح ہوئی اور کچھ دن گزرے، اس کے بعد اچانک مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آئی، تو مرد کیا کرتا ہے یا عورت کیا کرتی ہے، دونوں کرتی ہے، میاں بیوی دونوں کے درمیان ہوتا ہے، پھر سے واپس 10 دن پیچھے، 50 دن پیچھے، 1 سال پیچھے، بلکہ شادی کے وقت کی باتیں پھر سے واپس لائی جاتی ہیں۔ فرمانا اگر صلح ہو جائے، یہ معاملات حل ہو جائیں، تو دوبارہ ان پچھلی چیزوں کو کھود کھرید کریں گے تو ازدواجی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ فلا تبغوا علیہن سبیلا، اب دوبارہ ان کے اوپر جو ہے پرانی باتوں کو کھود کھرید نہ کیا جائے۔ اس کے بعد اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہارے درمیان اختلاف کا تمہیں اور ڈر ہو جائے تو پھر فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ابھی بھی طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے، ایک دم سے سیپریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ طلاق کو تو آج مسلمان مذاق سمجھتا ہے، بالکل مذاق سمجھتا ہے، اتنا کھلواڑ کرتا ہے اس کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک وہ چیز جو جائز ہے لیکن سب سے بدترین ہے وہ طلاق ہے، سب سے بدترین۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا، اب کوئی کہے اسلام کے اوپر کہ دیکھو جی ان کے طلاق کا نظام کیسا ہے، یہ ایسا ہے اور ویسا ہے، عورتوں کے اوپر زیادتی، کوئی مذہب اس طریقے سے گھر کے نظام کو لے کے نہیں چلتا، نہ اس طریقے سے گائیڈ کرتا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اب طریقہ یہ ہے کہ دونوں خاندان کے ایک آدمی کو بٹھایا جائے، جو سمجھدار ہوں، سنجیدہ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، دونوں طرف سے ایک کو بٹھایا جائے۔ ہاں یہاں کیا ہوتا ہے، جب مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے تو پوری پنچایت بٹھائی جاتی ہے، 10 لوگ ادھر سے بلائے جاتے ہیں، 10 لوگ ادھر سے بٹھائے جاتے ہیں، ان کے لیے باضابطہ واضوان پکتا ہے وہ طریقہ نہیں۔ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک ادھر سے اور ایک ادھر۔ کیوں اچھا اس کا حکم کیوں، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں یہ حکمت ہے، یہ گھر کا مسئلہ ہے، اس کو گھر کے اندر سلجھنا چاہیے، اس کو عوام میں نہیں جانا چاہیے۔ 10 لوگ وہاں سے لڑائی کرنے کے لیے آئے، وہ حل کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ اس کی طرف سے لڑائی کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے بھی الگ سے حکم آ رہا ہے آگے۔ فرمانا ایک حکم وہاں سے آئے اور ایک آدمی یہاں، بس ایک آدمی، دونوں آدمی بیٹھ کے فیصلہ کر دے۔ اب فرمایا یہ 2 آدمی کیا نیت لے کر آئیں، یہ 2 آدمی آئیں جو پنچایت نہیں پوری، صرف 2 آدمی، ایک ادھر سے ایک ادھر سے۔ اب ان کی کیا نیت ہو، فرمایا ان کی نیت پر یہ گھر ڈیپینڈ کرتا ہے، جو ان کی نیت ہوگی ویسا ہی اللہ تعالیٰ اس نیت کی برکت ڈال دے گا اس گھرانے کے اندر۔ کون سے لوگ؟ جو صلح کروانے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں حکم، فیصلہ کرنے والے، سمجھانے والے، اصلاح کی نیت لے کر آئیں گے، جوڑنے کی نیت لے کر آئیں گے، ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور سے جو بات نہیں بنتی، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، دونوں طرف سے جو لوگ آتے ہیں وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں، دفاع کرنے کے لیے آتے ہیں، بلکہ توڑنے کے لیے آتے ہیں، قصور چڑھانے کے لیے آتے ہیں کہ تیرے اوپر قصور ہے، دوسرا کہتے نہیں تیرے پہ قصور ہے۔ فرمایا نہ، قصور چڑھانے کے لیے مت آؤ، پیچ اپ کرنے کے لیے آؤ۔ ان یریدا اصلاحا، پیچ اپ کرنے کے لیے آؤ۔ اگر کوئی پیچ اپ کرنے کی نیت سے، اصلاح کی نیت سے آئے گا، اللہ کا وعدہ ہے یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جوڑ پیدا کر دے گا۔ کس سے؟ نیت کی برکت سے، نیت کی برکت سے۔ یہ اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ کو تو خبر ہے، اللہ جاننے والے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گھریلو مسائل کو بیان کیا ہے۔ بیچ میں اور بھی بہت سارے احکام ہیں۔ نماز خوف کا مسئلہ ہے کہ تلواروں کے سائے میں ایمان والا کیسے نماز ادا کرتا ہے، نماز کو وہاں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ میں نے عرض کیا ابھی بیچ میں اور بھی مسائل آئیں گے، لیکن ان شرعی مسائل کے اندر امت جب قرآن سے رہنمائی نہیں لیتی ہے تو پھر شام لال اور رام لال سے رہنمائی لیتی ہے، وہاں جاتے ہیں اپنے کورٹ کیس کرنے کے لیے، وہاں کیا حل ہوگا؟ کوئی حل نہیں ہوگا وہاں پر۔ اور وہ قوانین جو اللہ نے بیان کیے، اگر اس میں ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کے پاس کیا حل ہے جن کے گھر خود اجڑے ہوئے، جن کے گھر کے جو ہے نظام خود بگڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ان مسائل کو کیا حل کریں گے؟ لہذا اس چیز کو سمجھایا گیا۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی فرمانبرداری کرو، اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، واولی الامر منکم، اور وقت کے جو علماء ہیں، جو دین کو جاننے والے لوگ ہیں، ان کی پیروی کرو، یعنی ان مسائل کا حل کہاں تلاش کرو؟ دین کے اندر کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا آپس میں کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو فیصلہ لینے کے لیے کہاں پہنچو؟ اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں، یعنی قرآن اور شریعت کے دربار میں۔ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ زیادہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور تمہارے لیے انجام اور تمہارے لیے حل اسی میں زیادہ بہتر ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یہ امت کا حال بیان کیا جا رہا ہے اس میں۔ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مومن ہیں،
جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مومن ہیں. کیسے مومن ہیں؟ بما انزل الیک، قرآن پر بھی ایمان رکھتے، وما انزل من قبلک، اس سے پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے، لیکن ایمان کہاں ہے ان کا پتہ نہیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ایمان تو رکھتے ہیں لیکن فیصلہ کس سے کراتے ہیں؟ طاغوت سے. توجہ رکھیے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، مومن ہیں، لیکن اپنے مسائل کا فیصلہ کس سے کرواتے ہیں؟ الی الطاغوت، شیطانوں سے، سرکشوں سے، نافرمانوں سے، کافروں سے، فاسقوں سے، فاجروں سے. ان کے پاس کیا حال رکھا ہے؟ تو مومن ہو اور فیصلہ کروائے غیروں سے، یہ زیب نہیں دیتا. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جب شیطانوں کے پاس جائیں گے تو پھر شیطان کا تو کام ہی ہے گمراہ کرنا اور دور کی گمراہی میں ڈالے گا. مطلب نہ حل ہوگا، پیسہ بھی جائے گا، وقت بھی جائے گا، عزت و ناموس بھی جائے گی، اور بعد میں رشتہ بھی جائے گا. اور ایسا ہی ہوتا ہے کورٹ کیس کے اندر. کیا ہوتا ہے؟ ہزاروں لاکھوں کورٹ کیس پڑے ہوئے ہیں، ایسے تاریخ پہ تاریخ پڑتی رہتی ہے، الٹ کا رہتا ہے معاملہ، کوئی حل نہیں ہوتا. شریعت کے پاس، مفتیان کرام کے پاس، دارالافتاء کے اندر اپنے مسائل کو پیش کیا جائے، دارالقضاء کے اندر اپنے مسائل کو پیش کیا جائے، اور جو قرآن اور سنت کہتی ہے اس کے مطابق فوراً فیصلہ کر لیا جائے. اس میں ایک بات اور سخت بات آئی، اسی مضمون کو آگے لے چلتے ہیں. فلا وربک، فلا وربک، تیرے رب کی قسم، فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے. تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ لوگ آپسی اختلافات کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کو فیصل نہیں بنا لیں گے، اس وقت تک یہ فیصلہ، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. بڑی بات ہے. اور اگلی بات فرمایا صرف فیصلہ نہیں کرانا، فیصلہ کرانے کے بعد مطمئن بھی ہونا ہے. فیصلہ کرانے کے بعد، شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کے بعد دل کا اطمینان بھی چاہیے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل کے اندر کوئی حرج بھی یہ نہ پائیں، اطمینان کے ساتھ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، مما قضیت، جو فیصلہ آپ نے کیا ہے، ویسلموا تسلیما، اور اپنا سر جھکا دے، جو شریعت کا فیصلہ ہو اس کے مطابق اپنا سر جھکا دے. اپنے مسائل کو کہاں حل کریں؟ شریعت میں. یہیں وہ واقعہ پیش آیا تھا جب یہ آیت اتری، وہ جو ایک یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لینے کے لیے آیا تھا. ایک منافق اور یہودی کا جھگڑا تھا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. وہ منافق حضرت عمر کے پاس پہنچا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور میں مومن ہوں، میرے حق میں فیصلہ نہیں ہوا. حضرت عمر نے اس کی گردن اڑا دی. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ بنے، اس کا حضرت عمر کیا فیصلہ کریں گے؟ تو فرمایا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ شریعت کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب